دوستوں انسائڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ 100 جوتے اور 100 پیاز، یہ محاورہ آپ نے یقینی طور پر سنا ہوگا، اور یہ محاورہ ہماری اس حکومت اور خاص طور پر ہمارے اس وزیر اعظم پر 100% صادق آتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب بات کو ذرا دیر سے سمجھتے ہیں، اور بعض دفعہ اتنی دیر سے سمجھتے ہیں کہ وہ معاملے کو حل کرنے کا وقت عمومی طور پر گزر جاتا ہے، اور جس دوران وہ بات چیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران یہی محاورے پر عمل ہوتا ہے، کیونکہ ایک بات کو، ایک مثال کو، ایک رائے کو اور ایک فیصلے کو سمجھنے کے لیے اگر عمران خان صاحب کو 365 دن لگیں گے، تو اس بات کا اندازہ کریں کہ ان 365 دن کے اندر پاکستان کے عوام کے وسائل کتنے ضائع ہوں گے، پاکستان کے عوام کے جو وقت ہے وہ کتنا ضائع ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود عمران خان صاحب کی حکومت داؤ پر لگی رہے گی، کیونکہ جہاں سے یہ مشورہ آیا تھا یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اس مشورے پر کان نہ دھرنے کا خمیازہ عمران خان صاحب کو ہر گزرتے دن ایک طرف پیاز بھی کھانے پڑے اور دوسری طرف محاورے کا دوسرا حصہ بھی استعمال کرنا پڑا، کیونکہ اتوں جڑی گل آندی پاجی انہوں سمجھن لئی عقل چاہیے، انہوں ایویں نیویں تھا نہیں سٹ دئی دا، وہاں سے جو بات آتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ٹیمپرامنٹ بڑا ضروری ہے، لیکن وہ خان صاحب کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، یہ محاورے والی بات کہ 100 جوتے اور 100 پیاز، اس بات کو اور اس بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے کہ وہاں سے کیا مشورہ آیا تھا اور عمران خان صاحب نے نہیں سمجھا، اس بات پر غور کے لیے ہمیں 24 گھنٹے پیچھے کا سفر کرنا پڑے گا، اور 24 گھنٹے پہلے ہونے والے 2 امپورٹنٹ واقعات سے اس بات کی کڑی کو جوڑنا ہوگا۔ 24 گھنٹے پہلے 2 امپورٹنٹ واقعات ہوئے۔ ایک، عمران خان صاحب کی زیر صدارت پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا ایک اجلاس ہوا، اور اس بزنس کمیونٹی کے اجلاس میں خصوصی طور پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو مدعو کیا گیا تھا، اور عمران خان صاحب نے بنیادی طور پر یہ جو ہماری جو کاروباری انڈسٹری ہے، اس کے جو سرکردہ افراد تھے ان کو بلایا اس وجہ سے تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ ڈیٹا ملا تھا کہ پاکستان کی اکانومی زیادہ تیزی سے گرو کر رہی ہے، اور پاکستان کے 100 ایسے انڈسٹریز ہیں، میجر انڈسٹریز، جنہوں نے تقریباً 1000 ارب روپے سے زیادہ منافع کمایا، لہٰذا اس منافع کا کوئی نہ کوئی حصہ عوام تک پہنچنا چاہیے۔ بالکل بڑی اچھی بات ہے، اور آرمی چیف بھی وہاں پہ موجود تھے اس اجلاس کے اندر۔ اور کیا ہوا، اس بات کو بتانے سے پہلے لاہور میں ایک اور کاروباری شخص جو لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا، وہ ہے میاں منشا صاحب، جو نشاد گروپ کے مالک بھی ہیں اور MCB وغیرہ۔ اچھا، ان کی طرف سے ایک میڈیا ٹاک ہوتی ہے، اور اس میڈیا ٹاک کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے، خاص طور پر معاشی صورتحال، اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بائی لیٹرل جو ٹریڈ ہے اس کے اندر اضافہ کرنا چاہیے، اور بائی لیٹرل سے مراد ان کی پاکستان کے جو ہے وہ سائبیریا کے ساتھ تعلقات، یا بائی لیٹرل سے مراد پاکستان کے نمیبیا کے ساتھ ٹریڈ کا معاملہ نہیں ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کا جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے انڈیا، اس کے ساتھ ان کی ٹریڈ ہونی چاہیے، تاکہ پاکستان کو بہت سارے وسائل جو ٹریڈ کے اندر خرچ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر منگوانے کے لیے جو کیریج لگتا ہے، جو شپس بک ہوتی ہیں، پھر یہاں پر ان کی لوڈنگ، ان لوڈنگ اور دیگر قسم کے ایکسپینسز، اس سے پاکستان کی جان چھوٹے، یوں واگا بارڈر سے ٹرک آئے، باہر ان لوڈ ہو، وہیں سے ٹرک واپس پاکستان کا ٹرک پاکستان کے اندر، اور آگے سے منڈی کے اندر پہنچ جائے، جو ماضی کے اندر ہوتا رہا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن ہو، اس کا بات کا ذکر بھی کیا میاں منشا صاحب نے۔ میاں منشا صاحب کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں بھی یہ بات نہایت وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بیک چینل رابطے ہیں، وہ بیک چینل رابطے کل بھی جاری تھے، وہ بیک چینل رابطے آج بھی جاری ہیں، اور اگر ان بیک چینل رابطوں کے ذریعے کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے تو انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب 1 مہینے کے اندر اندر پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو بے شمار معاشی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اب میاں منشا صاحب کی اس بات کو ہم ضائع نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی وجہ ہم نے دیکھا ماضی کے اندر، بلکہ چند مہینے پہلے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات تھے وہ بہت زیادہ خراب تھے۔ لائن آف کنٹرول پر ہر روز آتش بازی ہوتی تھی، دونوں طرف سے فائرنگ ہوتی تھی، گولہ باری ہوتی تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں جانی مالی نقصان بھی ہوتا تھا۔ اور پھر متحدہ عرب امارات نے ایک رول پلے کیا، اور اس رول کے پلے کرنے کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک سیز فائر ہو گیا، اور وہ سیز فائر لائن آف کنٹرول پر ابھی تک نافذ العمل ہے، اور پاکستان اور انڈیا کے جو ہائی آفیشلز تھے ان کی آف دی ریکارڈ میٹنگ کو ہوسٹ کیا گیا،
یو اے ای کے اندر، اور خود یو اے ای نے اس سارے معاملے کی نہ صرف تصدیق کی بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم انڈیا اور پاکستان کے درمیان تنازعات کو حل کرانے کے لیے سنجیدہ کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ اب یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ اب میں اگر آپ کو تھوڑا سا اور پیچھے لے کے چلوں تو یہ انڈیا اور پاکستان کی جو ٹریڈ کی بات تھی، یہ بنیادی طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے انیشیٹ کی گئی تھی۔ لاسٹ رمضان کے اندر ایک افطاری ہوئی تھی جی ایچ کیو کے اندر، اور اس افطاری کے اندر پاکستان کے سینئر جرنلسٹ اور اینکر پرسنز کو مدعو کیا گیا تھا، اور تقریباً 7 گھنٹے کی یہ ایک سٹنگ ہوئی تھی، اور اس سٹنگ کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات بہتر بھی ہونے چاہیے اور تجارت بھی ہونی چاہیے۔ ان کی اس گفتگو کے بعد تقریباً 2 یا 3 دن کے بعد اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، جس کی صدارت اس وقت کے چند دن کے لیے وزیر خزانہ بنے تھے حماد اظہر صاحب اس کی صدارت کرتے ہیں، اور وہ انڈیا سے چینی اور اس قسم کی چیزیں پاکستان منگوانے کی منظوری دے دیتے ہیں، اور بائیلیٹرل تجارت پر جو پابندی ہے اس کو ہٹانے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کا یہ فیصلہ اخبارات کی 6 سرخیاں بنتی ہیں، نیشنل میڈیا پر چلتی ہے۔ اس کے بعد تنقید شروع ہو جاتی ہے، اور عمران خان صاحب چونکہ وزارت تجارت کو ہیڈ کر رہے تھے، چونکہ وہ تجارت کی طرف سے سمری اسی کی طرف سے آنی ہے، اور یہ سمریوں کا رولا بھی پڑا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو، کہ خود ہی سمری دی خود ہی مسترد کر دی۔ بطور وزیر تجارت سمری دی ای سی سی کو کہ انڈیا سے تجارت کرنی چاہیے، اور بطور وزیر اعظم اس سمری کو مسترد کر دیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، اور وفاقی کابینہ اس فیصلے کو مسترد کر دیتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ جب تک انڈیا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اپنے یونیلیٹرل اقدامات کو واپس نہیں لیتا اور 6 اگست والی پوزیشن پر واپس نہیں آتا، اس وقت تک انڈیا سے نہ کوئی بات ہوگی، نہ کسی قسم کی کوئی تجارت ہوگی، یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اب 365 دن، یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا لگوں کہ وہ 365 دن کیا ہے۔ انڈیا کی طرف سے تجارت شروع کرنا، کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر بات چیت کرنا، انڈیا کے ساتھ گفتگو کے لیے بیک چینل رابطے کھولنا، بیک چینل رابطے کرنا، ان بیک چینل رابطوں میں اعلیٰ ترین حکام کا شریک ہونا، اس بات کا اظہار تھا کہ یہ انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن ہے، اور جو سیم پیج تھا یہ اسی وقت اس سیم پیج میں دراڑ آئی جب یہ فیصلہ جو کیا گیا کہ تجارت کرنی ہے، اس تجارت کے راستے میں عمران خان صاحب کی ایگو رکاوٹ بن گئی، اور اس کے نتیجے میں اس سیم پیج کے اوپر پہلی یوں کراس کی لائن آئی، اور اس کے بعد وہ پیج پھٹتا چلا گیا، وہ پیج بکھرتا چلا گیا، اور اسی کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی حکومت گزشتہ 1 سال کے دوران مشکل ترین حالات کا ان کو سامنا بھی کرنا پڑا، اور اس کا الٹیمیٹ جو فال آؤٹ ہوا وہ اکتوبر میں ہوا، جب آئی ایس پی آر کی طرف سے فیصلے کا اعلان کر دیا گیا کہ جناب ہم یہ ہمارے فیصلے ہیں، اب حکومت کو اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ پھر وہاں پر بھی عمران خان صاحب کی ایگو آڑے آ گئی۔ اب یہ جو ایگو ان کی بار بار آڑے آتی ہے، یہی ہے بنیادی سبب، اور یہی ہے وہ وجوہات جن کی وجہ پر عمران خان صاحب کو وہ جو میں نے آپ کے ساتھ پیاز اور جوتوں والی مثال دی تھی، وہ اسی وجہ سے صادق آتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں 1 سال کے دوران پاکستان نے صرف آٹا، چینی، چاول، اس قسم کی چیزیں جو اشیاء خورد و نوش ہیں، ان کو پاکستان امپورٹ کرنے کے لیے تقریباً $10 بلین صرف کیے ہیں، 10 ارب ڈالر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ اتنی بڑی امپورٹ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے جو میرا خیال ہے ان کی بھی رائے تھی اسٹیبلشمنٹ کی بھی، کہ ہمیں اپنے نیکسٹ ڈور نیبر سے یہ چیزیں لینی چاہیے۔ نیکسٹ ڈور نیبر ہمارے 2 بنتے ہیں پوٹینشل، ایک بنتا ہے چائنا اور ایک بنتا ہے انڈیا، اور دونوں کی طرف سے اگر ہمیں یہ والی سپورٹ ایکسٹینڈ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنا کثیر زر مبادلہ بچا سکتے ہیں، اور پالیسی سازوں کے ذہن کے اندر یقینی طور پر یہی بات ہوگی، کیونکہ یہ حکومت تو کمپیٹنٹ نہیں ہے، یہ حکومت تو معاملات کو قابو میں رکھنے کی سکت نہیں رکھتی، یہ تو سٹریم لائن کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یہ کارٹلائزیشن کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ تو پانی جب سر سے گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو ہوش آتا ہے، اور پھر وہی 100 جوتے اور 100 پیاز والے ڈرامے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم جناب 100 پیاز ہی کھا لیں گے، پھر کہتے ہیں نہیں 10 کھان بھر کے نہیں منہ کوڑا کر رہے ہیں تو ہندو جی سزا۔ اس چکر کے اندر یہ اپنا ٹائم گزار دیتے ہیں، اور اس چکر کے اندر پیاز بھی ختم ہو جاتے ہیں اور جوتوں والی سزا بھی ختم ہو جاتی ہے۔
اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کے وسائل کا ضیاع ہوتا ہے، کیونکہ بات سمجھنے کے لیے بندہ جب تیار نہیں ہوگا تو اس کا یہی فال آؤٹ آئے گا۔ اور انفیکٹ عمران خان صاحب کی جو ایگو ہے وہ ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اب اگر میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال سے یہ بات ثابت کروں کہ ان کی ایگو ان کے لیے کتنی بڑی رکاوٹ ہے، حالانکہ وہ سپورٹس مین ہے، اور سپورٹس مین کے اندر جو برداشت کا جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک ہمارے اولمپئن رہے ہیں، بہت زبردست ہاکی کھیلتے تھے، رشید الحسن صاحب، اور یہ رشید جونیئر کے نام سے میرا خیال ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یہ جانے جاتے جب پاکستان میں ہاکی کا عروج تھا۔ اچھا، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ کامنٹ کر دیا۔ وہ کامنٹ سرکار کو بہت زیادہ ناگوار گزرا، اور وہ اتنا ناگوار گزرا کہ ان پر پابندی لگا دی گئی 10 سال کی۔ رشید الحسن صاحب پر 10 سال کی پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ پی ایچ ایف کے اندر کوئی عہدہ حاصل نہیں کر سکتے، نہ ذاتی حیثیت میں نہ سرکاری حیثیت میں۔ ان کے لیے پی ایچ ایف کے یعنی کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے دروازے کر دیے گئے ہیں بند، اور پاکستان ہاکی فیڈریشن نے باضابطہ طور پر جو اعلان جاری کیا ہے اس کے اندر یہ بات مینشن کی گئی ہے، رشید الحسن نے پی ایچ ایف کے بھجوائے گئے شو کاز نوٹس کا جواب نہیں دیا، اور ان پر پابندی حکومت کی ہدایت پر لگائی گئی ہے۔ یعنی یہ فیصلہ پی ایچ ایف کا نہیں ہے، یہ فیصلہ حکومت کا ہے۔ ابھی دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں، بلکہ میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی کی تھی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن والی، جو انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی، اور عمران خان صاحب جب بھاولپور گئے تھے تو انہوں نے سپریم کورٹ بار پر ہی تنقید کرنا شروع کر دی تھی کہ یہ کون سی پٹیشن لے کے آ گئے ہیں، یہ تو چوروں ڈاکوؤں کو بھگانے کی، ان کو دوبارہ میچ میں ان کرنے کی، ان کو دوبارہ کھلانے کی، اور اس قسم کی انہوں نے کہا یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں۔ اس پر ایس این بھون صاحب جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب پاکستان کی سیاست کا حصہ رہے ہیں، اور شاید رہیں گے بھی، کیونکہ ان کو اب ان کے لیے دروازے بند کر سکتے ہیں، ان کو سیاست سے آپ بے دخل نہیں کر سکتے۔ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہماری جو پٹیشن ہے وہ اس کا شاید ان کو بریفنگ نہیں دی گئی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر جیسے عہدے پر فائز شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخالفانہ نقطۂ نظر بھی سنیں۔ مخالفانہ نقطۂ نظر سننے کے لیے سر حوصلہ چاہیے، جگرا چاہیے، اور وہ اس وقت ہمارے پرائم منسٹر اور ہماری حکومت کے آپ کسی بھی لیول پر آپ کو دیکھ لیں، ایون آپ اپنی سوسائٹی میں بھی اگر دیکھیں تو مخالفانہ نقطۂ نظر سننے کی شاید ہمارے اندر اب وہ کیپیسٹی اور ٹینڈنسی دونوں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے پر بھی تیار نہیں ہیں اور آگے بڑھنے پر بھی تیار نہیں ہیں۔ اب جب یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہو گیا جس کا میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا، تو یہ صرف عمل کے ذریعے آگے بڑھی ہے نا چیزیں۔ آرمی چیف نے ایک جگہ پر خطاب کیا، جی ایچ کیو میں خطاب کیا، پھر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر دوسرا حصہ آیا اس کا، پھر گورنمنٹ کی طرف سے ریزنمنٹ آئی، اور اب 1 سال گزرنے کے بعد باضابطہ طور پر جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی ڈاکٹر معید یوسف صاحب کی طرف سے، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا گیا۔ اور خود معید یوسف صاحب نے جب مختلف انڈین چینلز کو انٹرویو بھی دیے تو ان کا یہ کہنا تھا، بلکہ ایک انڈین یوٹیوب چینل ہے ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے، نام اس وقت میرا ذہن سے نکل رہا ہے، تو ان کی طرف سے بھی میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی کی تھی، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ پاکستان نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، اور وہ نو وار پالیسی پر عمل درآمد کرے گا۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اب اپنی نئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے تحت انڈیا کے ساتھ کسی حوالے سے یا کسی بھی پڑوسی کے حوالے سے جنگ کے اندر شریک نہیں ہونا چاہتا، اور اس کے ساتھ ٹریڈ ٹائز کو بڑھانا چاہتا ہے تاکہ اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرانگ کیا جائے، اور یہ بالکل درست پالیسی ہے، اس کو غلط پالیسی کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ اب یہ جو مسلسل ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے کپتان صاحب کو 365 دن لگے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگ لیں کہ ایک چھوٹے سے معاملے کو سمجھنے کے لیے 365 دن، اور پوری سرکار، پوری خارجہ پالیسی، پوری اکنامک پالیسی، پوری دنیا کے نظام اور پاکستان کو درپیش مسائل کو سمجھنے میں ان کو کتنا ٹائم لگا ہوگا، یہ اب زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن اس کے لیے محاورہ وہی ہے جو میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں بتایا تھا، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں، اور شاید کپتان کے لیے بھی یہی محاورے پر عمل بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔